مثلاً وہ جو جب بشیر الدین محمود احمد دوسرا بشیر پیدا ہوا تو اس وقت اسی دن پیدائش کے دن آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا. آپ لکھتے ہیں خدائے عز و جل نے جیسا کہ اشتہار 10 جولائی 1888 اور اشتہار 1 دسمبر 1888 میں مندرج ہے. یہ سبز اشتہار جو ہے یہ 1 دسمبر 1888 کا شائع ہوا ہے. سبز اشتہار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سبز ورقوں پہ شائع ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا. وہ قادر ہے جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آگے فرماتی ہے سو آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 روز شبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے. یہ لفظ غور طلب ہے کہ بالفعل محض تفاول کے طور پر. تفاول ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آنسم کے نام پہ ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں کہ ان بچوں میں بھی آنسم جیسی نیچے پیدا ہو جائے. ہاں شگون کے طور پر، تفاول کے طور پر. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بالفعل محض تفاول کے طور پر اس کا نام بشیر اور محمود رکھا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. مطلب کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم عورت ہے. آگے فرماتے ہیں مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم عورت اور امت پانے والا ہے. وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ اس کی پیدائش والے دن مرزا بشیر الدین محمود کے مگر مجھے نہیں کھلا پتا کہ یہ مسلم عورت ہے، یہ لمبی امت پانے والا ہے، یہ کیا ہے یا وہ کوئی اور ہے. آپ فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اور بخب یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس ماؤد لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ضرور پذیر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے دن جو حضرت رسول نے اشتہار جاری فرمایا اور جو الفاظ استعمال فرمائے اس میں حضرت رسول نے جو اپنے سبز اشتہار کی جو عبارت تھی کہ اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، اس کے متعلق ظاہر فرما دیا کہ وہ ابھی آپ کا قیاس تھا، اتحاد تھا، یقینی بات نہیں تھی. اگر ہوتی یقینی تو یہاں پہ یہ نہ فرماتے پیدائش والے دن کہ جی ابھی مجھے کامل انکشاف نہیں ہوا یہ بشیر الدین محمود کے متعلق کہ یہی مسلم عورت ہے. اگر وہ سبز اشتہار کی بات یقینی ہوتی اور الہامی ہوتی تو جب بشیر الدین محمود پیدا ہوا تو حضرت یہ فرماتے کہ یہی لڑکا مسلم عورت ہے اور میں آج اس کا انکشاف کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جب مجھے انکشاف ہوگا تو میں بتاؤں گا یہ ہے یا کوئی اور لڑکا ہے. اور ان الفاظ سے سبز اشتہار کی یہ عبارت جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام حسین کا اپنا اتحاد اور قیاس تھا کہ اگلی عبارت دوسرے بشیر کے متعلق ہے. میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عبارت کس کے متعلق تھی. وہ بشیر کے متعلق تھے ہی نہیں. اس عبارت کی جو ہے نا پیشگوئی میں اس کے ساتھ فضل ہے اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ بشیر شریف مبارک وہ بعد میں یہ رحمات بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ کسی لڑکے کے متعلق نہیں تھی. انشاءاللہ میں آپ کی بات کروں گا. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جس دن مرزا بشیر الدین محمود اس دن فرما دیا تھا کہ میں اس لڑکے کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود رکھ رہا ہوں اور کامل انکشاف کے بعد میں پھر خبر دوں گا کہ یہ لڑکا مسلم عورت ہے یا کوئی اور ہے. یہ عبارت جو ہے یہ اس سینٹنس کو جو سبز اشتہار میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اور اس کے بعد اس کے بعد کی عبارت اس سے بشیر کے متعلق ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتحادی بات تھی، حضرت مسیح موسم کی یقینی بات نہیں تھی، الہامی تھی. اگر الہامی ہوتی تو جس دن بشیر الدین محمود پیدا ہوئے تو وہاں پہ فرماتے کہ نہیں کہ یہی لڑکا مسلم عورت ہے اور یہی اس پیش ہوئی مسلم عورت کا مستحق ہے، قطعی بات ہے. لیکن آپ کے سامنے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ میں انکشاف کے بعد جب خدا نے مجھے بتا دیا تو میں بتاؤں گا کہ یہ مسلم عورت ہے یا کوئی اور لڑکا مسلم عورت ہے. تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام 1891 میں ایک کتاب لکھتے ہیں، آسمانی فیصلہ اس کا نام ہے. 1891 میں لکھی گئی. کسی مخالف کے جواب میں آپ السلام فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسرے مود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے تو اس میں الہامی الہی کا کیا قصور ہوگا. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کیا سے اتحاد سے کسی بچے کے متعلق یہ فرض بھی کر لوں کہ یہ وہ مسلم عورت ہوگا
تو بعد میں وہ میرا خیال پورا نہیں ہوتا تو اس میں الہام کا کوئی قصور نہیں، وہ میرا اپنے اجتہاد ہوگا جو غلط ہو جائے گا۔ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ حسن فرماتی ہے کہ نبیوں سے ایسی باتیں اجتہادی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ایک نبی خواب دیکھتا ہے، یا ایک عام آدمی خواب دیکھتا ہے، بعض کا اس کی تعبیر کرتا ہے، لیکن تعبیر بعد خود غلط ہو جاتی ہے، یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں، مزید حضور لکھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا تھا، تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعودی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں دیکھتا بلکہ شکاوت اتوار لکھتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ تو حضرت نے یہاں پر یہ بات وضاحت فرما دی کہ بعض پر خدا برزدہ نبی، خواہ وہ نبی ہے، رسول ہے، مسلح ہے، یا جو بھی اس کا روحانی مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، بعض بات اپنے الہام کی تعبیر کرتا ہے، اس کی اجتہاد کرتا ہے۔ بعض بات وہ تعبیر اکثر سچی بھی ہوتی ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس میں اس تعبیر کو غلطی ہو جائے۔ تو ایسے دوستوں نے یہ بات اپنا واضح فرما دی۔ تو پھر میں بتاتا ہوں کہ جس دن پھر وہ بشیر بتا دیا میں نے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے بشیر الدین محمود احمد، اس دن بھی حضور نے فرما دیا کہ میں اپنے رب سے انکشاف کے بعد یہ بتاؤں گا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے یہ مسلم موعود ہے یا کوئی اور لڑکا ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، لیکن جماعت اس پر اصرار کرتی رہتی ہے کہ یہ بشیر الدین محمود کے متعلق ہی مسلم موعود نے فرمایا ہے، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حضور نے فرمایا کہ یہ مسلم موعود ہے، حالانکہ میں نے ابھی پڑھ کے حضور سے یہ بات بتایا کہ حضور نے تو بتایا ہی نہیں، کہا ہی نہیں ہے کہ یہ بشیر الدین محمود جو میرا لڑکا ہے یہ مسلم موعود ہے، بتایا ہی نہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ جب مجھے پتہ چل جائے گا، انکشاف ہو جائے گا، تو پھر میں بتاؤں گا اس بات کا کہ ہاں یہ لڑکا ہے یا کوئی اور لڑکا ہے۔ تو بتاتا ہوں کہ 1894 ستمبر 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام میاں عبدالحق غزنوی کے ایک اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ کیا ہم نے اس لڑکے کا نام مولود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش ہوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ انوار الاسلام 1895 کی تصنیف ہے مسلم کی۔ دس مینس کہ 1895 میں بھی آپ فرماتے ہیں ایک مخالف کو کہ اگر میں نے کسی کو مولود کہا ہو تو وہ الہام پیش کرو، اور الہام نہیں تھا تو تب انہوں نے کہا نا۔ اگر 12 جنوری 1899 میں مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق آپ نے فرما دیا ہوگا کہ وہ مسلم موعود ہے، وہ موعود ہے، تو پھر 1895 میں حضرت بانی حصہ اپنے مخالف کو مخاطب کر کے یہ نہ فرماتے کہ وہ الہام پیش کرو جس میں میں نے مولود کہا ہو۔ یعنی 1895 تک وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے کسی بیٹے کے متعلق نہیں کہا کہ موعود ہے۔ یہ بات سب اشتہار کی بات کو اور مسلم کے متعلق جو جماعتی عملیہ بات کا تو لوگوں کو مس گائڈ کرتی ہے، تو یہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ 1895 تک اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کے متعلق یہ کہا ہو کہ موعود ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، یہ 1897 کی ایک حجت اللہ کتاب ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں آپ لوگ آپ فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی، مگر ان اشارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی۔